ناظرین، سوشل میڈیا پر آپ کو چند سالوں سے یزید کا ایک کٹر مدافع، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک یزیدی مولوی بندیالوی نامی نظر آ رہا ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یزید کا ہر مقام پہ دفاع کرتا ہے۔ اس کا ایک کلپ ہمیں دیکھنے کو ملا جس میں جناب فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی عمر ابن سعد کے سامنے، جس میں سے ایک شرط کیا تھی کہ میں یزید کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اوپر اس نے کچھ حوالہ جات پیش کیے اور تشیع کو چیلنج کیا کہ میرے ان حوالوں کو رد کریں۔ اس نے کچھ شیعہ کتابوں کے نام لیے اور کچھ اہل سنت کتابوں کے نام لیے۔ چلتے ہیں اس بندیالوی یزیدی مولوی کا کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج اس کا مفصل جواب عرض کریں گے۔ آپ کو یہ میری تقریر نوٹ ہو رہی ہے فیس بک کے ذریعے، انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد نشر ہو جائے گی، یہاں ہر چیز محفوظ ہو جائے گی۔ 3 شرطیں پیش کی حضرت حسین نے۔ کتنی شرطیں؟ کس کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آؤ دلائل کے میدان میں بات کرو، جھٹلاؤ ہمارے حوالوں کو کہ غلط حوالہ پیش کیا ہے بندیالوی نے، انکار کرو۔ الارشاد شیخ مفید کی شین ہے، صفحہ 210۔ الارشاد شیخ مفید کی صفحہ 210، تلخیص الشافی ابو جعفر طوسی شین ہے، صفحہ 188، جلد 4، اعلام الورا طبرسی کی صفحہ 233، ناسخ التواریخ مرزا محمد تقی کی صفحہ 237، جلد 6، بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی صفحہ 446، جلد 10، مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی صفحہ 75، منتہی الاعمال عباس کمی کی صفحہ 334، جلد 1۔ یہ سارے شینے۔ اب ذرا دوسری کتابوں کے حوالے پڑھیے۔ ابن جریر طبری صفحہ 236، جلد 6، البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر صفحہ 170، جلد 8، الکامل ابن اسیر صفحہ 24، جلد 4، ابن خلدون صفحہ 104، جلد 2۔ 12 کتابوں کے بندیالوی نے حوالے پیش کیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بندیالوی صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ بندیالوی صاحب نے کچھ حوالہ جات دیے ہیں اور یہ علماء اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ وہ ناقص بات کریں گے، حوالہ جات دیں گے، کل منقول لیس بصحیح۔ آپ یہ کہیں کہ ایک کتاب میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، وہ تحقیق کے میدان میں بھی صحیح اور درست ہونی چاہیے۔ اب جو انہوں نے حوالہ جات دیے اور کہے جناب بندیالوی نے 12 حوالے دیے، اب ہم وہ جو کہتے ہیں جلد 6، جلد 5، اب آپ کو ان کی جلد اتاریں گے۔ یہ جو بہت جلد کر رہے تھے، انشاءاللہ آج ان کی پوری جلد اتار کے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو چلیں جی الارشاد میں دیکھتے ہیں۔ الارشاد میں ہمیں کیا ملتا ہے، یہ جو بندیالوی صاحب بیان کر رہے تھے، ملاحظہ فرمائیں۔ الارشاد کس کی؟ شیخ مفید علیہ رحمہ کی، کیونکہ یہ جو روایت ہے جو یہ بندیالوی صاحب بیان کر رہے تھے، سب سے پہلے جس کتاب میں نقل ہوئی ہے وہ یہی کتاب ہے۔ ملاحظہ فرمائیں الارشاد، اس میں ملاحظہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے وَلَمَّا رَأَى الْحُسَيْنُ نُزُولُ الْعَسَاكِرِ مَعَ عمر بن سعد بِنَيْنَوَىٰ وَمَدَدَهُمْ لِقِتَالِهِ أَنْفَضَ إِلَىٰ عمر بن سعد۔ مفہوم کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ عمر بن سعد کے ساتھ جناب فوجیں آ رہی ہیں، دھڑا دھڑ فوجیں آ رہی ہیں جنگ و قتال کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد سے کہا کہ انی اريد ان القاک، میں چاہتا ہوں تجھ سے ایک ملاقات کروں۔ فاجتمعا لیلا، ایک رات کے عالم میں دونوں جو ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں۔ فتناجیا، دونوں میں سرگوشی ہے، نجوا ٹائپ جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، کوئی اور اس کو سننے والا نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام، توجہ کیجیے گا، امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ فتناجیا طویلا، بڑی طویل گفتگو ہوتی ہے۔ ثم رجع عمر بن سعد الى مکانہ وکتب الى عبید اللہ بن زیاد۔ اب یہ جو کہہ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی ہیں، آپ ہمیں دکھائیں۔ بندیالوی صاحب چیلنج ہے آپ کو ہمارا، جو آپ کہہ رہے تھے نا ان میرے حوالوں کو رد کر کے دکھاؤ، پہلے اپنا حوالہ ٹھیک کرو، اپنی جلد ٹھیک کرو، اس کے بعد تشیع کو چیلنج دینا۔ یہاں پہ کیا ہے کہ عمر بن سعد واپس آیا اور اس نے عبید اللہ بن زیاد کو ایک خط لکھا
लेटर लिखा और उसमें लिखा अम्मा बाद, वो आगे पूरी उसने इबारत लिखी जिसमें क्या है, औ अय्याती अमीर अल मुमिनीन यजीद लअनतुल्लाह अलैहि फयदअ यदहु फी यदे, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं, उमर इब्न साद लिख रहा है कि एक शर्त, वो जो 3 शर्तें रखी उनमें से एक शर्त क्या है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद, अमीरुल फासिकीन है जो यजीद लानतुल्लाह अलैह, उसके पास इमाम हुसैन जाना चाहते हैं और उसके हाथ पर हाथ रखना चाहते हैं, फिर देखेंगे जो वहां पर फैसला हो। ये उमर इब्न साद लिख रहा है। कहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बयान किया है? कब से एक कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात तुम्हारे मजहब में ये सिक्का है, काबिल इत्माद है, तुम इससे दीन लेते हो, तुम दीन भी लो और तुम्हारा पूरा दीन ही इसी मबना के ऊपर कायम है कि कातिलीन इमाम हुसैन और फासिकीन और वो अफराद के जो मुबग़िज़ अहले बैत थे उनसे तुमने दीन लिया है, लो हमें कोई इतराज नहीं है, तुम्हारा पूरा मकतब सकीफा इसी पर कायम और दायम है। लेकिन ये हमारे ऊपर कैसे तुम इसको हमें मुल्ज़म करार दे रहे हो कि हम इसको माने कि उमर इब्न साद ने कहा कि इमाम हुसैन ये चाहते हैं? कहां पर लिखा है कि इमाम हुसैन ने ये शर्तें रखी थी? और कहां पर शेख मुफीद ने कहा कि ये इमाम हुसैन इस्लाम की शर्तें थी? हमारे एक मुहद्दिस ने भी ये बयान नहीं किया, बल्कि इसके बरअक्स बयान किया है। ये पहला नुक्ता था जो इन्होंने बयान किया कि जनाब इमाम हुसैन इस्लाम ने 3 शर्तें रखी, अल इरशाद शेख मुफीद की। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी मतलब को जो कह रहे थे ना मुंतहल अमाल में भी बयान किया है। मुंतहल अमाल में देखते हैं, मुंतहल अमाल में मुलाहिजा फरमाएं, बिल्कुल वही जो इन्होंने बात की थी, इबारत वही है, वलम्मा रअल हुसैन, जो मतन हमने आपकी खिदमत में बयान किया। उसके बाद यकूलुल मुअल्लिफ, मुअल्लिफ क्या कहता है कि अहले सियर और तारीख, जो तवारीख है, उन्होंने नकल किया है किससे? उक़बा बिन समआन से, जो जनाब रुबाब का क्या था, जो जोजा है इमाम हुसैन इस्लाम की, उनका गुलाम था। उससे क्या नकल किया है? पहले तो शेख अब्बास कुमी नकल करते हैं कि साहिबतुल हुसैन मिनल मदीना इलल मक्का, वही गुलाम क्या कहता है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मदीना से मक्का तक रहा, ठीक है, और मैं उनसे जुदा नहीं हुआ, यानी उनकी शहादत तक मैं उनके साथ रहा हूं। और फमा समेअतु मिनहु मा यतज़ाकर फीहि अन्नास, और मैंने कोई ऐसी बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नहीं सुनी, ये जो बयान की जा रही है कि इमाम ने फरमाया यदहु फी यद यजीद, कि मैं चाहता हूं यजीद के हाथ पर हाथ रख दूं, ये मैंने कहीं पर भी नहीं सुनी। ये बात मैंने बिल्कुल इसको असल सुना ही नहीं है, ठीक है। ये बयान करें शेख अब्बास कुम्मी। उसके बाद अकूलों के साथ खुद वो अपना नजरिया दे रहे हैं शेख अब्बास कुम्मी, बंदियालवी साहब तुम्हारी जिल्द जो तुम्हें बहुत जोर से आ रही थी, उस जिल्द में जाके देखो, पूरी बात पढ़नी होती है। ऊपर तुमने पढ़ लिया, नीचे भी देखो कि नीचे खुद शेख अब्बास कुम्मी अपना नजरिया बयान कर रहे हैं। क्या एक शिया मुअल्लिफ और एक शिया आलिम दीन, एक शिया मुहद्दिस इस मतलब को मान रहा है या नहीं मान रहा? वो कह रहा है देखो ये जो बात है, इससे पहले तो तुम्हारा मुद्दा साबित नहीं होता, बल्कि इसके बरखिलाफ हमारे पास शवाहिद और कराइन मौजूद हैं कि जनाब रुबाब का एक गुलाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ था, वो कहता है कि मैंने ऐसी कोई शरायत पूरे रास्ते नहीं सुनी, मैं मदीना से लेके मक्का, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तक उनके साथ रहा। तो वो कहते हैं कि जाहिर जो ये कलाम है कि इन्ना हादल कलाम इजाफत इब्न साद, ये कलाम जो है वो इब्न साद का अपना इजाफा करता है, जो उसने अपनी तरफ से लिखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात ही नहीं थी। आप हमें दिखा ही नहीं सकते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा वक़ाल क़ाल अल हुसैन, आप हमें दिखाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा क्या उमर इब्न साद मेरी ये 3 शर्तें हैं। ये तो उमर इब्न साद ने अपनी तरफ से बातें लिखी हैं। और कब से एक कातिल इमाम हुसैन की, एक फासिक और मलऊन की बात जो है वो तुम तशय्युअ के खाते में डाल रहे हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से उसको नकल कर रहे हो, और वो बिलक़त और बिलजज़्म नकल कर रहे हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शर्तें रखी। और आगे शेख अब्बास कुम्मी ने खुद बयान कर दिया कि वो मैं आपको उर्दू से दिखाता हूँ, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। सीरत मासूमीन अहसनुल मकाल जिल्द अव्वल मुंतहल अमाल, ताकि हमारे जो दोस्तान हैं उर्दू जुबान में देखने वाले पीछे वही बात नकल करते हैं, यहाँ मुलाहिज़ा करें। मुअल्लिफ कहता है कि अहले सियर और तवारीख ने उक़बा बिन समान, वही बात मैंने जो बयान किया आपकी खिदमत में। उसके बाद फ़कीर कहता है, बिल्कुल सेकंड लास्ट लाइन को मुलाहिज़ा फरमाएं। फ़कीर कहता है, यानी खुद शेख अब्बास कुम्मी क्या बयान फरमा रही हैं, बस ज़ाहिरन ये मालूम होता है कि ये फ़िक्रा उमर इब्न साद ने खत में अपनी तरफ से लिख दिया था ताकि शायद सुलह हो जाए और मामला जंगो जिदाल तक ना पहुंचे। क्यों? उमर इब्न साद इब्तदा से ही आपसे जंग को नापसंद करता था और इसकी तरफ माइल नहीं था। खुद तारीख की किताबों में ये चीज नकल हुई है कि उमर इब्न साद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग ना करे और उनके मद्दे मुकाबिल उनके रूबरू ना आए, और उसको वैसे ही उसके बगैर, जंग के बगैर रह की हुकूमत मिल जाए। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने शर्त रखी कि तुम जाओगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये मामलात करोगे, उसके बाद तुम्हें हुकूमत मिलेगी। फिर उमर इब्न साद जाता है, यानी वो मजबूर उसको किया जाता है और वो मलऊन जाता है और वो तमाम शकावतें और वो तमाम कभी अफाल जो उसने अंजाम दिए वो अपना काम करता है।
تو یہ شیخ عباس قمی جو یہ کہہ رہا تھا منتل اعمال اس کی جلد فلاں، تو یہ تمہاری جلد جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھو۔ اس کے بعد ناظرین جو یہ تو شیعہ کتابوں کا آپ کے سامنے حال ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ آل ارشاد اس کا پہلا مصدر ہے، باقی جو اس نے حوالے دیے اصلا وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ آل ارشاد سے آپ کے سامنے پیش کیا، وہاں پر کوئی ایسی عبارت نہیں ہے۔ اس کے بعد منتل اعمال سے شیخ عباس قمی نے جو اس عبارت کی وضاحت کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب خود آ جاتے ہیں اہل سنت منابع کی جانب۔ اہل سنت منابع میں جب ہم چلتے ہیں تو اس کا جو سب سے قدیمی مصدر ہے وہ کیا ہے؟ چلیں تاریخ طبری، تاریخ طبری میں یہ بات سب سے پہلے نقل ہوئی، اس میں چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ابو مخنف سے۔ قال ابو مخنف کیا جی؟ حدثنا به المجالد ابن سعید۔ یہ دو راویوں کا بھی ہم آپ کو ابھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے اوپر اعتراض کریں گے نا، خود اہل سنت کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو کہیں گے صحیح سند روایت لے کر آؤ، امام علی کا کعبے میں پیدا ہونا ہے صحیح سند روایت سے ثابت نہیں ہے، فلاں چیز صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام پر اتنی بڑی تہمت اور بہتان لگا رہے ہیں۔ آپ ہی کے مبنا کے مطابق ابھی ہم ثابت کریں گے یہ روایت ضعیف و منقطع و مرسل ہے۔ وہی روایت اس میں کیا ہے جی کہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ 3 جو ہے وہ میری شرطیں ہیں، ان میں سے کہ میں جہاں سے واپس چلا جاؤں، یا یہ کہ میں یزید کے پاس جاؤں اور یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں۔ انشاءاللہ اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہوگا اس میں تو محکم طور پر انشاءاللہ اس کی جلد کے اوپر لگائیں گے بندیالوی کی، تاکہ اس کی طبیعت صاف ہو۔ تو وہی عبارت کہ میں یزید کی جو ہے جا کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لوں، بیعت کے بھی الفاظ البتہ یہاں پر نہیں ہیں، اور آگے جو فیما بینی و بینہ رأیہ یہ جو الفاظ ہیں یہ خود دلالت کرتے ہیں کہ بات بیعت کی نہیں تھی۔ ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ضرورت ہی نہیں ہے جانے کی۔ تو یہ پہلے یہاں پر دیکھیں ابو مخنف ہے، دوسرا مجالد بن سعید۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ان دو راویوں کا حال اہل سنت کے ہاں دیکھتے ہیں۔ ابھی فقط ہم یہ 2 کا بیان کر رہے ہیں، باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی ابو مخنف میں جب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سیر و اعلام النبلاء، شمس الدین ذہبی صاحب، الجزء السابع، اس کی 7ویں جلد۔ ملاحظہ فرمائیں ابو مخنف لوط بن یحییٰ الکوفی، صاحب التصانیف و تواریخ۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی بتا دیں ہمیں۔ یحییٰ ابن معین، قال یحییٰ ابن معین لیس بثقہ، بھائی یہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ ابو حاتم کیا کہتے ہیں؟ متروک الحدیث ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں اخباری ضعیف۔ البتہ توجہ نہیں، یہاں پہ اخباری جو متاخرین کی اصطلاح ہے وہ مراد نہیں، اخباری نہیں وہ جو اخبار جمع کرتے تھے تاریخ اور اس طرح کی، اس کے لیے استعمال کیا، نہ کہ جو اصولی اور اخباری کی اصطلاح ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ اخباری ضعیف ایک ضعیف اخباری ہے، یعنی یہ ابو مخنف کا سٹیٹس ہے آپ کے ہاں، ہمارے ہاں تو ثقہ ہے لیکن آپ کے یہاں اس کا یہ سٹیٹس ہے۔ اس کے بعد اگلا جو راوی تھا آپ کو بتایا مجالد ابن سعید، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مجالد ابن سعید، ملاحظہ فرمائیں سیر و اعلام النبلاء میں اس کو کیا کہا جائے؟ اچھا جی، جب اس میں جاتے ہیں کیا کہا؟ مجالد کیا ہے؟ لیس بشیء۔ ابو حاتم کہتے ہیں لا یحتج بہ، ٹھیک ہے، یعنی اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، اور احمد نے کیا کہا؟ لیس بشیء، اور یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو دوسرا راوی بھی جو ہے وہ آپ کا کسی کھاتے کا نہیں رہا۔ تو یہ دوسرا راوی تھا مجالد ابن سعید۔ تو یہ روایت جو ہے آپ ہی کے مبنا کے مطابق نہایت ضعیف ہے، اور دوسری بات ہے آپ ہی کے یہ روایت ہمارے اوپر تو حجت ہے نہیں، ٹھیک ہے، خود آپ کے مبنا کے مطابق بھی ضعیف روایت ہے، جبکہ اس کے مد مقابل ایسی روایات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نہ کوئی ایسی بات کی، بلکہ اس کے برعکس امام حسین علیہ السلام نے خطبات دیے اور یزید کی جنایات و یزید کے فاسق ہونے کی جو ہے وہ اس کا اظہار کیا۔ وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا خطبات دیے، لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں البدایہ والنہایہ کی جانب، جو اس کے برعکس امام حسین علیہ السلام نے بیان کیے۔ یہ البدایہ والنہایہ ملاحظہ فرمائیں، وہی چونکہ آپ ضعیف روایات کا سہارا لیتے ہیں تو اس کے مقابل بھی ضعیف روایات ایسی موجود ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عقبہ بن سمعان کہتے ہیں لقد صحبت الحسین من مکہ الی حین قتل، یا الی حین قتل، کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے ان کے قتل تک موجود رہا، یا حین قتل یہاں پر بہتر ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ ما من کلمۃ قالها فی موطن الا وقد سمعتها، کوئی ایسی بات نہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کی اور میں نے نہ سنی ہو، میں ان کی تمام گفتگو سنی۔ انہ لم یسأل ان یذهب الی یزید، انہوں نے اصلا کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا اور ایسی کوئی شرط نہیں رکھی اور ایسا کوئی سوال نہیں کیا کہ میں بھائی یزید کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ اصلا امام حسین علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ البدایہ والنہایہ جو تم بار بار بیان کر رہے تھے، تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو بیان کیا کرو۔ ٹھیک ہے، تمہیں یزید کا دفاع بہت زور سے آیا ہوتا ہے اور تمہارے اندر یزیدیت بہت ٹھاٹھے مار کے جو ہے وہ باہر نکلنا چاہ رہی ہے، دفاع کرو یزید کا۔ ہم نے کب روکا ہے بھائی؟ تم اپنے بچوں کے نام بھی یزید رکھو، اپنے پوتے پڑ پوتوں سب کے نام یزید رکھو، میں پورے خاندان کا نام یزید رکھ دو، اپنے گھر کے بعد باہر ایک بورڈ لگا دو یزید ہاؤس، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن
بات حق پہ مبنی کرو، یزید کا دفاع کرو، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یزید کا دفاع کھل کے کیا کریں، لیکن وہ مطالب لوگوں کے سامنے بھی رکھا کریں جو حقیقت پر مبنی ہیں. تو یہ البدایہ والنہایہ سے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اس کے بعد کامل ابن اسیر، یہاں پہ بھی ملاحظہ کریں اسی عبارت کو، اس کی تیسری جلد الکامل فی التاریخ میں کیا ہے جی، ملاحظہ کریں. عقبہ بن سمان سے وہی بات کہ صحبت الحسین من المدینہ الی مکہ ومن مکہ الی العراق ولم افارق حتی قتل، کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئے. میں نے ان کے تمام خطبے سنے جو انہوں نے دیے، وہ سب باتیں سنی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بندیالوی یہ بات نہیں کرے گا، یہ بندوں والی بات ہے نا، بندیالوی کہاں سے کرے گا یہ بات. اچھا، وہ کہتے ہیں پھر آسان ہے مجھے یزیدی کہہ دینا، میرے حوالے رد کرو. بھائی تم حوالے ایسے دو کہ کم سے کم رد کرنے میں تو مزہ ہے نا. اس طرح کے ڈھکوسلے اگر تم بیان کرو گے، ہمارا بھی وقت ضائع کرتے ہو اور خود بھی جو ہے وہ یزید کے حق میں آ کر مفت کی جو ہے وہ مسلمانوں سے اہل سنت جو یزید پر لعنت کرتے ہو ان کی بھی لعنتیں وصول کرتے ہو. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خود ان کے علماء نے بھی کیا بیان کیا. یہ ایک حوالہ اور اپنا بندیالوی صاحب ملاحظہ فرمائیں، تذکرۃ الخواص، انہوں نے بھی آ کے اس بات کو رد کر دیا. ملاحظہ فرمائیں اس کے بالکل آخر میں یہ ملاحظہ فرمائیں، قلت، خود سبت ابن جوزی جو ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں، وقد وقع فی بعض النسخ ان الحسین قال لعمر ابن سعد، کہ بعض نسخوں میں، یعنی یہ بات توجہ کریں، دقت کریں، بعض نسخوں میں یعنی تبری کے بعض نسخوں میں یہ چیز آئی ہے، بعض میں نہیں ہے. یعنی کیونکہ علماء اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا ہے جو ہم بارہا بیان کر چکے ہیں، یا یہ چیزیں کاٹ دیتے ہیں یا یہ چیز گھسا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں ان کا دل کرے اپنی مرضی سے چیزیں اضافے کر دو اور جہاں ان کا دل کرے وہاں سے الفاظ کاٹ دو. تو وہ کہتے ہیں بعض نسخوں میں ہے کہ عمر ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں مدینہ چلا جاؤں، او الی یزید فاضع یدی فی یدہ، اور میں جا کر یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں. ولا یصح ذلک عنہ، سبت ابن جوزی کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. بندیالوی صاحب ایسے ہی اپنی طرف سے اول فول باتیں کر رہے ہیں. ویسے لفظ میرے زبان پہ کوئی اور آنے والا تھا، لیکن پھر بھی کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمیں اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے، تو ہم مؤدبانہ دیں گے. ورنہ وہ کہتے ہیں لا یصح ذلک عنہ، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو بات کی جاتی ہے، تہمت لگائی جاتی ہے، بہتان لگایا جاتا ہے نواسہ رسول پہ کچھ یزیدیوں کی جانب سے، یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ پھر آگے وہی عقبہ بن سمعان والی بات جو میں آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب اس کے برخلاف ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے خطبات دیے، بھری پڑی تاریخ کی کتابیں. ابھی کچھ اب آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں. سب سے پہلے تاریخ کامل ابن اسیر میں چلتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. دوبارہ الکامل فی التاریخ ابن اسیر جزری کی اس کی تیسری جلد، اس میں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ ہے. کیا ہے؟ اب امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ. امام حسین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی حاکم کو دیکھے کہ جو حلال کو حرام کر دے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، اور اس کے بعد بھی کیا تم کیا کرو، اس کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو بروز قیامت اسی کے جیسا تمہارا حشر نشر ہوگا. ٹھیک ہے. اب امام حسین علیہ السلام لوگوں کو جگار بیدار کر رہے ہیں کہ یزید جیسے فاسق و ملعون کے ساتھ آتے ہوئے جس نے حلال محمدی کو حرام کر دیا، کہ جس نے اللہ کے عہد کو توڑا، جس نے سنت رسول کو تبدیل کر دیا. آگے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اس کی اطاعت کو ترک کر دو. ٹھیک ہے. اصلا اس کی یہ میں بھی جو ہے وہ حسین ابن علی، خود امام بیان کرے، میں حسین ابن علی فاطمہ کا بیٹا، ٹھیک ہے، میں قطعاً ایسے شخص کی جو ہے وہ بیعت نہیں کروں گا اور تم جو ہے وہ ایسے شخص کی بیعت کو توڑ دو. یعنی امام حسین علیہ السلام خود لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بندیالوی کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں. یہ ایک نمونہ. اس کے بعد المنتظم ابن جوزی کی، اس میں بھی ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک امام حسین السلام کا ہمیں خطبہ ملتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. فنادا، امام حسین السلام نے کہا، کیا ندا دی؟ اے شیس ابن ربی، اے کیس ابن اشس، اے حجار ابن ابجر، کیا تم لوگوں نے مجھے لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ بندیالوی بھی یہ بات کر رہا تھا لیکن آگے نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. کیا تم لوگوں نے مجھے لکھ کر بلایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. آخری عبارت ملاحظہ فرمائیں. اللہ فقال، امام حسین السلام نے کیا کہا جب انہوں نے کہا نا کہ آپ آ جائیں یزید کی اس میں آ جائیں، یزید آپ کے ساتھ اچھے معاملہ کرے گا. امام نے فرمایا اللہ واللہ لا اعطیہم بیدی اعطاء الذلیل، میں تم کہتے ہو کہ ایسے ملعون کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں، یعنی یہ ایک ذلالت امیز کام ہے، یعنی یہ ذلیل و رسوائی والا کام ہے. تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اس یزید کی بیعت میں آ جاؤں، یہ ذلالت اور رسوائی والا کام ہے. بندیالوی کیا کریں؟ امام حسین السلام چاہ رہے تھے کہ جائیں اس ملعون کی بیعت کر لیں.
جبکہ امام حسین علیہ السلام اپنے خطبات میں اس چیز کو رد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، یہ تاریخ طبری کے اندر چلتے ہیں دوبارہ۔ تاریخ طبری کے اندر پھر امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ملتا ہے، اور یہ تھوڑا سا واضح جو آپ بارہا اس کو سن چکے ہیں۔ تاریخ طبری ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 305۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ذو حسن کے مقام پر انہوں نے خطبہ دیا، خدا کی حمد و ثنا کی، اور آخر میں کیا امام بیان فرماتے ہیں، الا ترون، تم لوگ نہیں دیکھ رہے، ان الحق لا یعمل بہ، حق پر عمل نہیں ہو رہا، وان الباطل لا یتناہی، اور باطل جو ہے وہ اس کا بول بالا ہو رہا ہے، حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل کے اوپر عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فانی لا اری الموت الا شہادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، یہ آپ خطبہ سے بھی سن چکی ہیں، یہ تاریخ طبری سے جو یہ پیش کر رہے تھے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے سگے ہوتے اور اہل بیت کے دفاع میں ان کی زبان سے ایک کلمہ بھی جاری اگر ہو سکتا تو یہ وہ بیان کرتے۔ امام حسین علیہ السلام کیا فرمایا، لا اری الموت الا شہادہ، میں موت کو شہادت دیکھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہیں، جب کہتے ہیں نا شہید تو اس کا مطلب ہے سامنے والا فاسق و فاجر، یہ نہیں ہو سکتا کہ سامنے والا کیا ہے جی وہ بھی حق پہ تھا اور یہ والے دونوں طرف سے شہید ہو، کوئی بھی نہیں کہتا، وہ ملعون تھے جو اس طرف سے مارے گئے، واصل جہنم ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو عمل تھا، جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف وہ قیام کیا، وہ حق پر تھے اور موت کو وہ شہادت دیکھتے تھے، اور ظالمین سمجھتے تھے ولا الحیات مع الظالمین، اور ان کے ساتھ زندگی کو جو ہے وہ ننگو آر سمجھتے تھے ان ظالموں کے ساتھ۔ تو یہ تاریخ طبری۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بہار الانوار کا بھی نام لے رہے تھے، تو ہم بہار الانوار سے بھی دکھا دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائے، بہار الانوار جلد 44 صفحہ نمبر اس کا 329، دارالاحیاء التراث کی یہ چاپ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا ہے کس کو، اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو، اس میں کیا کہا کہ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، یہ آپ بارہا سن چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام میں جا رہا ہوں کس لیے، کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ کیوں اصلاح کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے، کیونکہ دین محمدی کو اس قدر رد و بدل کر دیا گیا ہے، تبدیل کر دی گئی ہے، نبی کی سنت، حلال محمدی کو حرام کر دیا گیا، حرام محمدی کو حلال کر دیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھے تو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ خروج کیا اور وہ نکلے ہیں۔ اور یہ بندیالوی صاحب کیا اپنی طرف سے جو راز الاپ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام چاہ رہے تھے اس کی بیعت کر لیں یزید کی، تو یہاں پہ ہم اس کو ایک اور حوالہ دے دیتے ہیں، یہ جی ایک اور حوالہ دے دیتے ہیں تاکہ مزید مسئلہ واضح ہو جائے۔ شیخ ابن طاؤس کی الملحوف، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، فقال الحسین انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام۔ کلمہ استرجاع جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہوتا ہے، اور کہتے ہیں وعلی الاسلام السلام۔ کیوں، اذا قد بولیت الامہ، امت جو ہے وہ یزید جیسے کہ حکومت سے کیا ہے دو چار ہے، یزید جیسے فاسق سے دو چار ہے، اور میں نے رسول اللہ سے ولاقت سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا تھا الخلاف محرم علی آل ابی سفیان، خلافت جو ہے وہ حرام ہے آل ابن ابی سفیان پر، ابن سفیان کی اولاد پر خلافت حرام ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں امام کیا بیان فرما رہے ہیں، جو ہماری کتابوں سے اگر تمہیں دکھانے کا شوق ہے تو یہ دکھاؤ، وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، ملاحظہ کریں اسی کے اگلے صفحے پہ، وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ لَيْسَ لَهُ هَذِهِ الْمَنزِلَةُ، اور وہی مثلی لا یبایع مثلی، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تشیع کی عبارتیں ہیں، یہ تشیع کہ ہاں جو عبارتیں ملتی ہیں یہ تو میں فقط نمونے کے طور پہ چند پیش کر رہا ہوں، اللہ بھری پڑی ہیں کتابیں، اور یہ روز روشن کتنا واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کو کیا سمجھتے تھے۔ لیکن تمہاری مجبوری ہے، تم نے یزید کا دفاع کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ہمارا یہاں پہ ایک سوال ہے، تم جو کہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام جانا چاہتے تھے، اب یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں آج اپنی اس بات کو، واللہ بہت سارے حوالے میں نکال کے تو لایا تھا، تیاری بھی کر کے آیا تھا کہ یہ ساری چیزیں پیش کروں گا، لیکن ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے، مزید بھی ہم نے کچھ موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے، یہیں پر ہم اس کا اختتام کریں گے۔ سوال یہ ہے ہمارا کہ تم کہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام جانا چاہتے تھے، عمر ابن سعد کو کہا، اور عمر ابن سعد نے اس عبید اللہ ابن زیاد لانتی کو یہ چیز لکھی، اس کے باوجود بھی کیوں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا؟ کیوں قتل کیا امام حسین علیہ السلام کو؟ تم کہتے ہو بندیالوی پوچھتا ہے، سید پوچھتا ہے، تم بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام جب یزید ملعون کے پاس بقول تمہارے الیاذ باللہ جانا چاہ رہے تھے، اس کی بیعت کرنا چاہ رہے تھے، پھر کیوں قتل کیا گیا؟ تمہارے لیے تو بڑا اچھا پیکیج تھا، عمر ابن سعد جو جان چھڑوانا چاہتا تھا وہ
یہی کام کرتا. اور یزید بھی بیعت چاہتا تھا. خود مدینے میں جو اس نے اپنے ولید بن عتبہ کو لگایا کہ تم حسین سے بیعت لو، تو وہ تو بیعت کے پیچھے تھا، اور تمہارے بقول امام حسین اس پہ راضی بھی ہو گئے تھے. پھر کیوں قتل کیا بھائی؟ کس بات پہ قتل کیا؟ پھر کیوں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو شہید کیا، اور ان کے خانوادے اور ان کی جو گھر والے تھے ان کو اسیر بنایا گیا، بچوں کو اسیر بنایا گیا؟ تو یہ تو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے. اتنی بڑی کہانی جو تم لوگوں کو سنا دیتے ہو، کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ یہ ایک سوال بڑا نہایت سمپل سوال ہے جو ہر باشعور شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پھر قتل کیوں کیا گیا؟ اگر وہ بیعت کرنا چاہ رہے تھے تو وہ بات کرو جو عقلی اور منطقی ہو. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بندیالوی کی جلد جو ہے وہ اب ٹھیک ہو چکی ہوگی، وإلا مزید اس کو ڈوز دیتے رہیں گے. ظاہری بات ہے یہ عدم مرگ یزید کا دفاع کرتا رہے گا. اور انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ بندیالوی صاحب کو، چونکہ یزید کا اتنا دفاع کرتے ہیں، یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کے ساتھ معاشور فرمائیں. میں تو کہتا ہوں قبر میں بھی اس کو یزید کی زیارہ نصیب اور دونوں کی ایک ساتھ وہاں پر خاطر تواضع ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.